لیکن بعض لوگ دیکھیں حافظ ہوتے ہیں لیکن قرآن بھول جاتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف دیکھ کر نہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. دیکھ کر شیخ اگر 10 سال بھی آپ دیکھ کر قرآن پڑھتے رہے نا، جس وقت آپ قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا یاد ہوا ہے جی. لیکن جس وقت آپ یاد کرتے ہیں نا، چاہے 2 آیتیں ہی یاد کریں آدھے گھنٹے میں، تو اٹھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ مجھے دو آیتیں یاد ہوئی ہیں. لیکن حضرت اس لیے صرف دیکھ کر پڑھنے پہ انحصار نہ کریں. آج کل یہ رواج بن چکا ہے حضرت، آج کل یہ رواج بن چکا ہے. اکثر حفاظ جو میں نے دیکھا ہے، جہاں تک میری معلومات کے مطابق ہے، ان کو مشورہ ملا ہی ہے، وہ بھی قراء حضرات کی طرف سے ملا، یعنی اپنے اساتذہ کی طرف سے یا کہیں کسی اور پیش امام کی طرف سے، جو بھی ان کو مشورہ یہ ملا ہے کہ آپ روز جو ہے کم سے کم 3 سپارے ناظرہ دیکھ کے پڑھا کریں. اور وہ اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں مسجد میں کتنے ایسے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو یاسین روز فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. ہماری مائیں مستورات جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ سورہ یاسین پڑھتی ہیں، سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ یہ پڑھتی ہیں، ان کو یاد ہو جاتا ہے زبانی. تو لہٰذا آپ بھی جب اس کو زیادہ پڑھیں گے، مثال 3 پارے پڑھیں گے، 10 پارے 10 دن میں قرآن پاک مکمل ہو گیا، 1 مہینے میں 3 مکمل، تو سال میں کتنے ہو گئے؟ تو سال کے اختتام پہ آپ کی منزل اچھی خاصی ایسا ہوگا کہ آپ کا قرآن کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہوگا، تو آپ پھر جب یاد کریں گے تو 1 مہینے میں آپ کو یاد ہو جائے گا. شیخ میں اس بات سے اکتفا نہیں کروں گا. اچھا. بلکہ میں ہی اکتفا نہیں کروں گا. آپ کے اس سوال کو ہر دیکھنے والا بندہ میرے جواب کے بعد وہ میرے جواب کے ساتھ وہ انشاءاللہ اگری کرے گا. مجھے یقین ہے جو نانیاں دادیاں یا بابی یاد کر رہے ہوتا ہے نا قرآن، جی. وہ سورہ رحمان کے 2-3 صفحے روز بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ رحمان کو ہی بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ ایک حافظ قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ پورا قرآن روزانہ پڑھ سکتا ہے. ایک چیز روزانہ آپ کے ذہن سے گزر رہی ہے. اور ایک بندے کے بارے میں دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، مصروف ہے، جی. تو وہ 3 سپارے پڑھنے کا ٹائم کہاں آیا اس کے پاس؟ وہ پڑھے گا. کون پڑھتا ہے؟ کوئی دنیا دار بندہ جس کو قرآن بھول چکا ہو اور روزانہ وہ دیکھ کر 3 سپارے پڑھتا ہو. ایسے بندوں کو قرآن بھولتا ہی نہیں ہے جو روزانہ 3 سپارے پڑھے. بالکل، یہ بات تو حقیقت ہے. جو بندہ روزانہ 3 سپارے پڑھے ان قرآن بھولتا ہی نہیں ہے. بھولتا ہی انہیں جو پڑھتے ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. جو بابے یاد کر رہے ہوتے ہیں نانیاں دادیاں گھروں میں، وہ سورہ یاسین کو روزانہ سورہ رحمان کو بار بار ریوائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بھولنے والا بندہ ہے اس کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تبھی تو بھولا ہے. ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے. 3 سپارے والے بندہ تو وہ تو بات ہی اور نکل گئی. بالکل. جی. تو اس لیے جو قرآن بھولا ہوا بندہ ہے نا، روزانہ تھوڑا یاد کرے اور جا کے کسی حفظ کے قاری کو جس دن چھٹی ہو جا کے ٹیسٹ دے دے. آسان حل ہے. جا کے اگر حفظ کے قاری کو وہ اسی طرح ٹیسٹ دیتا رہے. دیکھیں ڈیوٹی کے دن میں بندہ چھٹی کے دن سارا دن بال بچوں کو دے، گھر کے کاموں کو دے، فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کون سا کینیڈا، دبئی یا UK آپ نے وزٹ کے لیے جانا ہے اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں؟ بالکل. فجر کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ پتہ نہیں گھر میں ناشتے کے انتظار میں گزر جاتا ہے. وہ کسی حفظ کی درسگاہ میں جا کر یا پیش امام کو اگر آپ ٹیسٹ دے دیں تو مہینے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کری وغیرہ حیات کی باتیں کتنی کام کی تھی، کتنی فضول ہیں. بات آپ کی ہے نا کہ مستقل مزاجی نہیں ہے، یاد ہی نہیں کرتے، ٹینشن ہی نہیں ہے. جی بالکل. مستقل مزاجی نہیں ہے. اگر مستقل مزاجی ہو تو یہ آپ کی جو بیان کردہ جو ہیں، یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، جی جو طریقے آپ نے بتائے ہیں، تو یقیناً جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا ہارتا ہی نہیں ہے بندہ. ہارتا ہی نہیں ہے بندہ. ٹائم روزانہ 15 سے 20 منٹ قرآن کو نہیں دے سکتے ہم. اور بندہ حافظ قرآن ہو، جتنا قرآن بھولا ہو، حافظ قرآن ہو اور 15 سے 20 منٹوں میں آدھا رکوع یاد نہ ہو، کون مانتا ہے یہ حافظ؟ بندہ حافظ ہو 15 سے 20 منٹوں میں آدھا رکوع پکا یاد ہو جاتا ہے. اچھا، یہ روز آدھا رکوع یاد کر لے یا 1 رکوع یاد کر لے یا 2 رکوع، جو بھی اس نے ترتیب بنا لی، جتنی بھی ترتیب بنا، اب یہ روز تو یاد کر رہے ہیں، لیکن پچھلا وہ کہے کہ میرے سے پچھلا بھول جاتا ہے کیونکہ تازہ جو یاد کیا ہے. شیخ ٹائم تقسیم ہوتا ہے. اگر آدھا گھنٹہ اس نے دیا ہوا ہے نا، تو 15 منٹوں میں آج وہ پچھلا رکوع ریوائز کرے، جو غلطیاں اس طرح وہ غلطیاں یاد کرے. اگلے 15 منٹوں میں جتنا یاد ہو یاد کرے. رکوع ضروری نہیں ہے، جتنا یاد ہو یاد کرے. اگلے دن پہلے 15 منٹوں میں پچھلا سارا ریوائز کرے.
پھر اس کے بعد آگے چلے اس طریقے سے. اس میں بھی سب کی منزل کوئی وہ بنانی پڑے گی. جی جی, جو آدھا گھنٹہ آپ بڑھتا رہے گا پھر تو اس کو 15 منٹ میں دہرانا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو اس کا ایک آسان جواب دیتا ہوں. حفظ جس بندے نے کیا ہونا اس کو پتہ ہوتا ہے سبق سب کی منزل کیا ہوتی ہے. جی. اس نے سبق سب کی اور منزل کی جو ٹائمنگ ہے نا اس نے آدھے گھنٹے میں ایڈجسٹ کرنی ہے, بس جیسے مرضی کرے. ہاں بالکل, ہاں بندہ خود وہ آدھے گھنٹے میں ایڈجسٹ کرے. اور جو ہر 6 مہینوں بعد یا مہینے بعد یا سال کے بعد حفظ کے مدارس میں ٹیسٹ دیتا تھا نا, وہ ہر ہفتے میں جا کے اس نے کسی بندے کو دینا ہے. بس وہ منزل کو, میں تو کہتا ہوں منزل کا تو چھوڑ دے, رواج ختم ہو چکا ہے منزل کا. آج کل قرآن یاد ہوتا ہے سب کی میں. اگلا سبق یاد کریں, پچھلے 15-20 منٹوں میں جتنا دہرا سکتے ہیں دہرا لیں, اور ہفتے کے بعد کسی بندے کو جا کے ٹیسٹ دے دیں. مجھے امید ہے کہ مہینے کے اندر آپ کو اتنا قرآن یاد ہو جائے گا کہ آپ بڑے فخر سے لوگوں کو بتائیں گے کہ میں بھی حافظ ہوں, اگرچہ آپ ابھی بتاتے ہوئے شرماتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی.